اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے رب العالمین، بے شک زمین و آسمان میں تیری بادشاہی ہے۔ اپنے حبیب کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری پریشانیاں دور فرما دے، ہمیں آسانیاں عطا فرما دے، ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ پاک، ہماری جو زندگی گزر گئی اس پر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ تو ہمیں معاف کر، اور جو زندگی باقی ہے اس پر ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک، تو ہم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ خیر فرما میری، میرے گھر والوں کی، میرے والدین، بہن بھائی، رشتہ داروں کی۔ اے میرے مالک، سب مومن مسلمانوں کی تکلیفیں اور پریشانیاں دور فرما۔ یا رب ہمیں نماز پڑھنے والا بنا، یا رب ہمیں قرآن پڑھنے والا بنا، یا رب ہمیں درود پڑھنے والا بنا، یا رب ہمیں دین کو سمجھنے والا بنا دے، یا رب ہمیں محبت کرنے والا بنا دے، یا رب ہمیں توبہ کرنے والا بنا دے، یا رب ہمیں دعا کرنے والا بنا دے، یا رب ہمیں انصاف کرنے والا بنا، یا رب ہمیں معاف کرنے والا بنا۔ اے اللہ ایمان کی لہروں کو حرکت دے دے۔ اے اللہ ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے۔ اے اللہ خاموش فتنوں سے امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری آنکھوں کو پاکیزہ بنا دے۔ اے اللہ تجھ سے مانگنے کی لذت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے خیالات کو پاکیزہ بنا دے۔ اے اللہ دنیا کی گہرائیوں میں تیرنے سے بچا لے۔ اے اللہ علم و تقوی کی گہرائیوں میں تیرنے والا بنا دے۔ اے اللہ قلب سلیم عطا فرما۔ اے اللہ عشق اور فسق سے بچا لے۔ اے اللہ ہمارا دین سنوار دے جس سے ہمارے کام کی حفاظت ہو۔ اللہ جن لوگوں کی تو توبہ قبول کرتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ جن لوگوں کی تو دعائیں قبول کرتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے جن لوگوں کو زندگی کی ہر نعمت عطا فرمائی ہے۔ اے اللہ جو میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کرنا، اور جو میرے تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے میرے لیے آسان کر دینا۔ اے پاک پروردگار، وہ معاملات جن میں میرا اختیار نہیں ہے، جہاں میں بے بس ہوں، ان میں میری مدد فرما اور مجھے اکیلا مت چھوڑ۔ یا اللہ پاک، جب میں مایوس ہو جاؤں تو میری مدد فرما، کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے بہتر ہے۔ اے میرے پروردگار، تو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، ہمیں دلی سکون اور اپنی محبت کا غلام بنا دے۔ اے میرے مالک، ہماری نادانیوں، گناہوں اور نافرمانیوں کو معاف فرما دے، بے شک تو بڑا رحمان ہے۔ یا اللہ جس دن میں تیرے پاس آؤں اس حالت میں آؤں کہ میری روح بالکل شفاف اور گناہوں سے پاک ہو، تو مجھے معاف فرما دے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیں۔ اے اللہ جب میں تھک جاؤں تو مجھے آرام پہنچانا، جب مشکلیں بڑھ جائیں تو آسانی بن جانا، جب میں کمزور پڑ جاؤں تو میری طاقت بن جانا، جب میں دکھ اور تکلیف میں ہوں تو میرا مرہم بن جانا، جب میں مایوس ہو جاؤں تو میرا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب میں بھوک سے نڈھال ہو جاؤں تو میری غذا بن جانا، جب ہر طرف بے چینیاں بڑھ جائیں تو میرا سکون بن جانا، جب میرے اندر مایوسی کا اندھیرا بڑھنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا، اور جب ہر چیز ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو میرے لیے ممکن بنانا۔ اے اللہ ہم کو دجال کے فتنے، شیطان اور نفس کے شر سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے طریقے پر قائم رکھ۔ اے اللہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر پینا نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ تو اپنی محبت اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ ہمیں موت کی سختی سے اور قبر کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ منکر نکیر کے سوالات ہم پر آسان فرما۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے روز اپنا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، آمین۔